حسن معاشرت یہی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہوں۔ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو خیال رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہو تم۔ کہ یہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے نا، حقیقت میں رویوں کا نام ہے، حسن معاشرت کا نام ہے۔ حسن معاشرت یہی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھے عبادت میں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اچھا تمہیں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، کیسے؟ اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ اچھا جب تم کاروبار کرتے ہو تو اس میں بھی تمہیں احسان کا درجہ محسوس ہوتا ہے؟ جب تم اپنی بیوی سے معاملات کرتے ہو تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ جب تم بازار میں گھومتے پھرتے ہو تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں جی، میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ احسان کا جو درجہ ہے یہ تو نماز اور عبادت سے متعلق ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ احسان کا درجہ کہ تم زندگی میں کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو، وہ بازار میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ دفتر میں ہو، وہ مسجد میں ہو، احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یا اللہ کم از کم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حسن معاشرت کی جہاں بھی تعلیم آئی ہے قرآن میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ دیکھو جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو خیال رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہو تم۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ حسن معاشرت ہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم دائیں بائیں لوگوں کے حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پامال کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیوی کو اس کا حق نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے، ہم اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کاروبار میں جو شریک ہیں ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو یہاں کہوں، میں تو یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سب مستی میں ہیں۔ مستی سے مراد یہ ہے کہ ہم نشے میں ہیں، اس مال کا نشہ، اس دنیا کا نشہ، اس دنیا کے گلٹر کا نشہ، اپنی طاقت کا نشہ، اپنی قوت کا نشہ، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ فضاؤں میں محفوظ ہو جاتا ہے، آپ کا کیا ہوا ہر عمل اللہ کی اس کائنات میں ایسا نظام اس نے بنایا ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گواہ ہیں یہ سب، یہ دیواریں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ چرند پرند، یہ وہ اللہ کے سپاہی ہیں کہ جو گواہی بن جاتے ہیں آپ کے ہر عمل کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، اس لیے کہ ظلم وہ چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب لازماً ہمیں دینا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو ہم اسی دنیا میں اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا، ہمارے رویوں کا نام ہے، یہ حسن معاشرت کا نام ہے۔ دیکھیں زندگی میں ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی ایک کتاب ہے، روزانہ ہم ایک صفحہ لکھتے ہیں، اور زندگی حقیقت میں ٹیسٹیمونیل کا نام ہے کہ یہ کتاب جو ہم لکھیں گے، یہ کتاب ہمارے مرنے کے بعد لوگ پڑھیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے، لوگ ہمارے جانے کے بعد کن خیالات کا ہمارے بارے میں اظہار کریں گے۔ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ہمارے زیر کفالت تھے، جو کمزور تھے۔ میری بیوی میرے بارے میں کیا ٹیسٹیمونیل دے گی، میرے نوکر میرے بارے میں کیا ٹیسٹیمونیل دیں گے، میرا ڈرائیور میرے بارے میں کیا ٹیسٹیمونیل دے گا میرے جانے کے بعد۔ تو ان رویوں ہی کا نام کہ جو ٹیسٹیمونیل کی صورت میں شہادتیں بنیں گی، ہماری کتاب کے یہ صفحات ہیں جس کے لیے ہم یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں انسانی حرمت کا تو یہ حال ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، یہ جو میں نے آپ سے معاملات ہیں نا، اپنے رویے، اپنے معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو حجۃ الوداع کا وہ خطبہ یاد دلاؤں، جب آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ یہ ہم کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم عرفات کے میدان میں ہیں۔ بعض روایات یہ آتی ہیں کہ یہ منا کے میدان کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے، لوگوں نے بتایا کہ آج عرفہ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔
تو آپ نے کہا کہ جس طرح اس جگہ کی حرمت ہے، آج کے دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کی جان، اس کی حرمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کی مال، جان اور عزت کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جب انسان کے مال، جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح زیادتی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں میں آپ کے سامنے اور رکھوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بالش بھر زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو 7 زمینوں کے برابر طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حدیث کے جو پڑھانے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کو 7 زمینوں کے برابر دھسایا جائے گا اور اس کی گردن کو اوپر رکھا جائے گا، اس طریقے سے 7 زمین کے برابر طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر استعمال کرو تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔